a devoted follower and fan of yours. تو یہ ہے میرا سوال کہ آپ اپنی ہر تقریر، ہر خطاب میں یوتھ کو کہتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے اور پڑھنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے، ریاست مدینہ کیا ہے، ہمارے اسلاف کے طریقے کیا ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ یوتھ پر اس کا اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، کوئی اس کا اثر نہیں لیتا، اور آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ایسا میکینزم ہونا چاہیے جس سے نہ صرف یوتھ کو پتہ چلے کہ یہ ساری چیزیں ہیں کیا، بلکہ کوئی عمل ہوتا ہوا بھی نظر آئے؟ دیکھیں، دو چیزیں. پہلے تو یہ جو مدینہ کی ریاست کا ماڈل ہے، یہ آپ کو سمجھنا چاہیے فنامنا کیا ہے. انفارچونیٹلی کیونکہ یہ مسجد کے اندر باتیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ اس کو دین کی طرف لے جاتے ہیں. یہ ایکچولی جو قرآن ہے وہ آپ کی وہ ایک وے آف لائف ہے، اور ساری چیزیں قرآن میں اللہ نے لکھا ہوا ہے آپ کی بہتری کے لیے. جو چیزیں قرآن میں ہیں وہ اگر انسان فالو کرتا ہے اس کی زندگی بہتر ہوتی ہے. تو دو ماڈلز ہیں، ایک ہے مدینہ کی ریاست اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. اب یہ دو کیوں قرآن کہتی ہے کہ ان کے ماڈل فالو کرو؟ قرآن کہتی ہے نبی کے ان کی زندگی سے سیکھو، ان کی زندگی سے، اور پھر ان کی سنت اس پہ چلو. وہ اس لیے کہ دنیا کی تاریخ میں یہ دونوں سب سے سکسیسفل ماڈلز ہیں. آج جو مدینہ کی ریاست تھی وہ بیسس بنی تھی دنیا کا سب سے عظیم جو مسلمانوں کا سویلائزیشن تھا وہ بیس ہوا تھا مدینہ کی ریاست پہ، اور وہ ماڈرن پرنسپلز پہ بنی تھی. ویلفیئر اسٹیٹ یہ پہلی دفعہ کانسیپٹ آیا تھا، رول آف لا، سارے قانون کے سامنے ایک برابر، کوئی ریشل ڈسکرمنیشن نہیں تھی. آخری خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارے انسان چاہے جو مرضی آپ کا رنگ ہو ایک ہیں. یعنی وہ ایک ماڈرن ریاست تھی. سب عورتوں کو رائٹس دیے گئے، غلاموں کو آزاد کیا گیا. یہ سب ماڈرن کانسیپٹس ہیں. ٹالرنس، ریلیجس ٹالرنس ہے. یہودی کیس کی جاتا ہے خلیفہ وقت کے سامنے، انتھنکیبل آج بھی. تو وہ سب ماڈرن کانسیپٹس تھے، اور وہ بیسس بنا ایک ٹوٹے پھوٹے جو یعنی جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، دو سپر پاورز کے سامنے وہ اٹھ کے دنیا کے لیڈرز بن گئے. اور یہ کتنی تیز بنے، یہ بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ہیومن ہسٹری ہے، یہ میتھولوجی نہیں ہے. یہ 625 میں بدر کی جنگ ہوئی، 313 مسلمان. 636 میں 11 سال کے بعد رومنز کو انہوں نے بیزنٹائن ایمپائر کی شکست ہوئی یارموک کے اندر. 11 سالوں میں ان کے 1 لاکھ فوجی تھے جو لڑنے والے تھے، اور سب سے ماڈرن ان کے ویپنز تھے. اور دوسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کی تاریخ میں کسی انسان نے اچیو کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. کبھی ایسا انسان کی کوئی اچیومنٹ ہے ہی نہیں آج تک. تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں، جو بھی کچھ کامیاب ہوتا ہے بزنس میں وہ کتاب لکھ دیتا ہے، وہ ہر کی بل گیٹس کی کتاب ہے سب کی، لیکن کسی انسان نے تو وہ کیا ہی نہیں جو انہوں نے کیا. تو یہ تو 100 گریٹسٹ مین میں بھی نمبر 1 پہ ان کو رکھتے ہیں، کیونکہ کسی نے اچیومنٹ نہیں کی. Therefore یہ کامن، میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ان کو اسٹڈی کرو، دونوں کو، مدینہ کی ریاست کو اسٹڈی کرو، ان کی زندگی کو، کیونکہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے زندگی میں تو ان کی زندگی میں سب کچھ ہے. آپ ان کے کیریکٹر کیا، ان کی زندگی میں کیا اسٹرگلز آئیں، کیا انہوں نے فیس کیا، تو یہ سب کچھ ہے. تو پہلے چیز تو میں یہ لوگوں کو یہ اس لیے کہتا ہوں، یہ اس سے بہتر آپ کے سامنے کوئی ماڈل نہیں ہے. آپ نے اپنی زندگی بہتر کرنی ہے. اس ملک نے اگر اوپر جانا ہے ہمیں ان پرنسپلز پہ جانا پڑے گا جو مدینہ کی ریاست. اب آگے سیکنڈ چیز، آپ نے کہا جی کچھ فرق نہیں پڑ رہا. آپ کو پتہ ہے انہی کی زندگی سے سیکھتے ہوئے 10 سال کے بعد ان کی تبلیغ کے بعد صرف 40 لوگ مسلمان تھے. پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اور قرآن کے اندر بھی ایک جو سب سے بڑی صفت دی گئی ہے وہ پیشنس ان ایڈورسٹی، صبر کرنا. آپ کوشش کرتے رہتے ہیں. پلیز ایک چیز یاد رکھنا، یہ ہمیشہ ایک چیز یاد رکھنا، آپ نماز میں صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا.
راستے پہ لگاؤ. پلیز یہ یاد رکھنا بار بار. وہ منزل نہیں آپ مانگتے کہ وہ جس پہ اللہ نے تُنہیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُنہیں نعمتیں بخشی. سو آپ کا صرف کام ہے اس راستے پہ چلنا. کامیابی اللہ دیتا ہے. میں کتنی دفعہ آپ کو کہتا تھا جب سارے ہمارے بیچارے گھبرائے ہوئے ہوتے تھے کہ اب تو کوئی چانس نہیں. عمران غزالی ڈرا ہوتا تھا کہ جی اب کیا ہوگا, اب تو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا. جیت جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. سو دیکھیں ہم یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے. یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی, لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے. جب یہ لوگ جو انسان ہوتا ہے نا, ایک چیز یاد رکھیں, ہارتا کب ہے انسان؟ ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی. ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آگے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے, اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیزیں. فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے. آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں آپ اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے ہیں, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے, 2 سال میں آ جائیں گے, 3 سال میں آ جائیں گے. جی